رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 62 تا 66 تا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اس کا۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، وعمل اور عمل کرے، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا لیا ہم نے، میثاقکم تم سے اقرار، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خذوا پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت کیسے پکڑو، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تو، من بعد ذالک اس کے بعد، وہی کیا انہوں نے جو وہ پہلے کرتے تھے، پھر سے پھر گئے وعدے سے، فلولا بس اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم ہو جاتے تم، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، علمتم البتہ تم نے جان لیا، الذین وہ لوگ جنہوں نے، اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن میں، فقلنا تب کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناها پھر ہم نے بنایا اسے نقالاً عبرت، لما اس سے جو بین یدیہا
ان سے آگے ہے، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پھر سے بنی اسرائیل ہی کی بات ہے، تو اس آیت سے پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیات میں بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے مقابلے میں ان کے جو اعمال بد ہے ان کا تذکرہ ہے۔ اچھا، یہ آیت درمیان میں خاص مناسبت کی بنا پر آئی ہے، وہ یہ کہ جب بات ان پر ذلت و مسکنت مسلط ہونے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا تذکرہ ضروری سمجھا کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت و مسکنت اور غضب اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ نہیں ہے، اللہ کے غصے کا نشانہ نہیں ہر فرد۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان تھا اور توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوگا، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو، جیسے آپ سے پہلے اپنے انبیاء پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں، یا آپ کے زمانہ میں یہود و نصارہ میں سے ایمان لانے والے ہوں، مثلا عبداللہ بن سلام ہو گئے، صہیب اور سلمان رضی اللہ عنہم، سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ تو یہود و نصارہ کو مزید مانوس کرنے کے لیے مسلمانوں اور صابئین کا بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی خاص نسل کے ساتھ محسوس نہیں ہے، شرط صرف کیا ہے؟ عمل صالح۔ تو جو عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا اور اٹھایا ہم نے فوقکم طور تمہارے اوپر، طور یعنی کوہ طور، جب لیا ہم نے تم سے، تو یہاں تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کی دی ہوئی کتاب کو کیا کہا گیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، کس بات کا عہد؟ کہ وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ آتیناکم بقوہ، حضور پکڑو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوۃ قوت کے دیکھ رہے تھے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ ثم لو۔ پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم تمہارے موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم ہم نے تشکرون تمہارے اوپر کوہ طور کو احسان یعنی مانو، طور شکر کرو۔ پہاڑ زمین سے اٹھا کے تمہارے سروں پہ معلق کر کے تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اس بات کا کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے لے لو، لیتے ہو یا نہیں، جو ہم نے تم کو دیا اسے پوری مضبوطی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو، اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو۔ تو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ہی، ایک دفعہ لینے کے بعد پھر چھوڑ نہیں دو، بلکہ اسے اپنے ذہن میں حاضر رکھو۔ بس وَاذْكُرُوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، ذہن میں حاضر رکھنا، اور مراد اس سے کیا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی بھی کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ عمل کرنے کے لیے احکام کا صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ضروری ہوتا ہے کہ جب موقع آئے تو اللہ کا حکم بھی یاد آ جائے۔ مثلا آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ویسے آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن جس وقت کام کرنے کا وقت ہے، کوئی ڈیسیجن لینے کا وقت ہے، اس وقت آپ کو اللہ کا حکم یاد ہی نہیں، تو کیا معنی ہے؟ چاہے آپ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، صرف یہ نہیں کہ حضو، بلکہ کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا، کہ یاد بھی رکھو، پکڑنے کے بعد کیا کرو؟ اس کو یاد بھی رکھو، لے بھی لو، اور پھر ذہن میں حاضر بھی رکھو۔ جب عمل کا وقت آئے
اس وقت یاد رکھو، اس کی پیروی کرو۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پڑھا تھا بھی یا نہیں پڑھا، ان کو کچھ پتہ ہے بھی کہ نہیں پتہ۔ اب وذکروا کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی باتیں عموم کے لیے ہیں، ماں یہاں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، ماں جو ہے نا یہاں عموم کے لیے سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، جو بھی اس میں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بعض حصہ لے لو یا جو پسند کا ہے لے لو، جو بھی اس میں ہے کیا کرو، اسے لے لو اور مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ سکو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی کتاب میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کو یاد رکھے، گویا تعلیم تذکیر کتاب کو پڑھتے رہنا تقویٰ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ یاد دہانی کراتی رہتی ہے نا، یعنی قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، قرآن کا سمجھنا، اس کو یاد رکھنا۔ تذکیر کا معنی وذکروا سے ہے، یعنی اس کو یاد رکھنا، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان بچ سکتا ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں صرف پڑھ لینا کافی نہیں، صرف رٹ لینا کافی نہیں، صرف سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ کیا ضرورت کے وقت اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، تورات دی، اور انہوں نے اس کے احکام دیکھے تو کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت کیا کہا گیا کہ اس کے کیے بغیر چھٹی نہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا جا رہا ہے اور پہاڑ سر پر معلق کر کے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم قرآن کو کیسے لیں؟ بس اسے دیکھ کر خوش ہوا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کو یاد رکھے، اس کو دہراتا رہے۔ یاد رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دہراتے رہنا، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنا، کیونکہ جس چیز کے ساتھ انسان کا تعلق قائم نہ رہے اس کو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے، ہاں وہ زندگی میں کتنی بھی اہم ہو۔ اور یہ جو میثاق ہے نا جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سورۃ اعراف میں مزید تفصیل آتی ہے۔ تو وہاں خاص طور پر پھر پہاڑی کے اٹھائے جانے کی بات آتی ہے، یعنی جو بات یہاں مختصراً کی گئی ہے وہ بات کی وضاحت کے ساتھ سورۃ اعراف میں کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، بعض حصہ بعض کو مزید واضح کرتا ہے۔ بہرحال تو ہم نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح اٹھا لیا گویا کہ وہ صاحبان ہیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گر کر رہیں گے۔ یہ بات جب ان سے کی گئی تو پہاڑ ان کے سر پر تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جو کچھ اس میں ہے اس کو برابر یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو۔ یہ کس کو کہا گیا اور ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کیونکہ میں آپ کو شروع سے کہہ رہی ہوں کہ قرآن سب سے پہلے کس طرح سمجھتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں کس سے متعلق ہے، اور یہ بات پھر اس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بات کسی کی جاتی ہے اور کسی اور کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے نا، انسان کو اپنی غلطی یاد آ جاتی ہے، کوئی اچھا کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو دیکھ کے شوق آ جاتا ہے، تو برا کر رہا تھا تو انسان توبہ کرنے لگتا ہے کہ میں ایسا نہ ہوں۔ تو یہاں بات پر اسرائیل کی ہے، سمجھانا کس کو مقصود ہے کہ دیکھو پہلی قوم سے ہم نے اس طرح وعدہ لیا تھا کہ اپنی کتاب کو مضبوط پکڑنا، اس کو لے لو جو کچھ اس کے اندر ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنی کتاب کو مضبوط پکڑ لیں اور لے لیں اس کو جو اس کے اندر ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور ذکر کا کیا معنی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ 2 معنی بتائے تھے۔ نمبر 1 بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا، نمبر 2 مسلسل یاد رکھنا، ذہن میں حاضر رکھنا، صرف اس کو بھول نہیں جانا بلکہ جو یاد ہے اس کو بھی یاد رکھنا، اس کو حاضر رکھنا، غائب نہیں کر دینا۔ تو معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل
اللہ نے تورات کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے جو حکم تمہیں دیا تھا اس عہد کو تم پورا کرو۔ اس وقت کو یاد کرو اور ہم نے تم سے کہا تھا پہاڑ اٹھا کے تمہارے سر پہ کہ پکڑو اس کو، لے لو ورنہ گرے گا۔ کیا گرے گا؟ پہاڑ تم پہ گر جائے گا۔ اور پھر تم نے اس وقت وعدہ کیا اور اس کے بعد تم اس بات کو پھر بھول گئے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں ہر شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھ گیا۔ ہم عہد میں بندھ گئے ہیں نا، ایک کانٹریکٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو ما فیہ، جو اس میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور جو اللہ کو بھول جائے، اللہ کی بات بھول جائے اور اللہ کی بات سے منہ پھیر لے اور اس کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیں گے اور اس کو انعام دے نہیں۔ کس بات کا سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے عہد توڑنے والے، ان کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ فاسق، نافرمان، جو اللہ کے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ وعدے پورے کرنے والے۔ اور وہ کون ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا کرنے کا وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن آپ کی مجلس میں تھے، تو آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ میں نے آسمان کو غور سے دیکھا، پھر فرمایا یہ سکھانے کا ایک انداز تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی آپ کچھ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، یا ایسے دور یا ایسے زمانے کا ذکر کر رہے تھے جس میں علم ختم ہو جائے گا لوگوں میں سے، یہاں تک کہ وہ کسی بھی چیز پہ قادر نہیں رہیں گے، یعنی انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ دین کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ تو زیاد بن لبید انصاری نے کہا کیسے ہم سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ہم اس کو ضرور پڑھتے رہیں گے، ہم مرتے دم تک قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہم آواز آ رہی ہے اب؟ اور ہم اپنی عورتوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن ضرور پڑھائیں گے، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایسا کیا بھی تو قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں آیا تھا، عورتوں کے لیے بھی تھا۔ اور یہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علم کیسے اٹھ جائے گا۔ قرآن اللہ کا وعدہ ہے نا کہ قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ موجود رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم صحابہ اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم ضرور پڑھیں گے، اور ہم اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو پڑھائیں گے، پھر کیسے علم اٹھ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیری ماں تجھے روئے، یعنی ایک طرح سے ڈانٹا، اے زیاد میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کہ تم بڑے سمجھدار ہو، میرے خیال میں تم بڑے سمجھدار ہو، تم نے یہ بات کیسے کی؟ دیکھو تو یہ تورات یہود و نصارہ کے پاس کیا نہیں ہے، ان کی کتاب ان کے پاس ہے، تو یہ ان کے کس کام آتی ہے؟ کہاں اس کو استعمال کرتے ہیں؟ تو ان کے بھٹکنے کی وجہ کیا تھی؟ یہود و نصارہ کے پاس کتاب موجود تھی۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک تو انہوں نے اپنے من مانی کی، اس میں تبدیلی کر دی، جو دل نہیں چاہا عمل کرنے کا اس کو مٹا دیا۔ اور دوسری طرف علماء پڑھتے تھے، عوام نہیں پڑھتی تھی، عوام اس سے بے خبر تھے، عوام تو صرف امیدوں پر جیتے تھی، اور جو بزرگ بتا دیتے تھے بس اسی پر سر دھنتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ؟ خود پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں سمجھ کر، ہماری عورتیں پڑھتی ہیں، اگر کوشش کرے تو ان کا جو ہے گھروں میں رزق جو ہے نا وہ وافر مقدار میں آ جائے۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کتنے فیصد داخل، کس نمبر پہ ہے، کس نمبر پہ ہم قرآن کو ترجیح دیتے ہیں، دن میں ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں
اس پہ بلکہ آپ ایک اسائنمنٹ بنائیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن کا ہماری زندگی میں کتنے فیصد مقصد ہے. ہم قرآن پہ اپنے روزمرہ کی جو روٹین ہے وہ کیسے گزارتے ہیں. اپنے پاس یہ چیز جو ہے نا محفوظ رکھ لیں، اور اس میں لکھے کہ میں قرآن جو ہر دن میں اس ٹائم پڑھتی ہوں. تو ابھی کا ٹائم نہیں شمار کرنا، یہ تو آپ کلاس لے رہی ہیں، مجبوری کے طور پہ پڑھتی ہیں. جو لوگ ریگولر کسی اسکول یا انسٹیٹیوٹ کسی کلاس وغیرہ میں نہیں جاتے، صرف اپنے اپنی گڈ ول پر اپنی شرافت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، وہ لکھنا وہ کتنا اس کو پڑھتے ہیں اور کتنا سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور کل آپ کا بھی امتحان ہے کہ جب آپ کی یہ روٹین ٹوٹے گی یا 3 دن نہیں رہتی جب آپ کی روٹین، تو پھر آپ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ کا. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے، روز پڑھنا ضروری ہے. یہ فرض سنت کی بات نہیں، یہ قوت سے پکڑنے کی بات ہے. عام مسئلہ نہیں. اپنے بچے کو کوئی چیز ہم پکڑاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مضبوط پکڑنا. کیا مطلب ہے؟ کہ گرا نہیں دینا، اس سے غافل نہیں ہونا. یعنی مضبوط پکڑنے سے صرف یہ مراد نہیں کہ گرانا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیان رکھنا، اس کا کوئی اچھے طریقے سے اس چیز کا دھیان رکھنا، کوئی چیز نہ اسے لگ جائے. یا یہ کہ کہیں تم چھوڑ نہ دینا، کہیں بلا نہ دینا، ایسے ترک نہ کر دینا. کیونکہ کیا کہا گیا؟ صرف پکڑنا نہیں بلکہ یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اس کا معنی ہے وہ کرو. جو یہ کہتا ہے مراد اس سے اب کیا ہوا؟ اتنا پکا وعدہ کرنے کے بعد تو کیا کیا تم نے؟ اس سے منہ موڑ لیا. ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذلک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ وعدہ کرنے کے بعد تم نے منہ موڑ لیا. جب پہاڑ ہٹا، مصیبت ٹلی، تو اب کیا ہوا؟ اب تم نے منہ موڑ لیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں سچی آپ جو ہے نا یہ بات بتائیں کب ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں. ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے نا، جب کوئی سر پر پہاڑ نظر آتا ہے پھر ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی جن بوت کی جادو کی شکایت ہو جاتی ہے، پھر ہم وظیفے کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. یا گھر میں برکت چاہیے، نیا گھر خریدا ہے، یا کس طرح کا اور مسئلہ مسائل ہے، جب کوئی پہاڑ سر پہ ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں، جب پہاڑ ہٹتا ہے تو رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو پہاڑ اٹھایا گیا تھا یہ دراصل سمبلائز کرتا ہے کس کو؟ کسی بڑی مصیبت کو جو سر پر کھڑی ہو. اس وقت اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں. ہم سب خود بھی پڑھ لیتے ہیں، اوروں کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اوروں کو نہیں بلاتے. ایسے ہی ہے نا، جب پڑھنا ہو قرآن، کوئی فوت ہو جائے تو لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے قرآن سمجھنے کی بلاتے ہو، دوسروں کو انوائٹ کرتے ہو، کیا ہو تم بھی قرآن کو سمجھو. ثم تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد. یعنی اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا. تو تولا کا معنی کیا لکھا؟ کیا ہے؟ منہ موڑنا، بے روحی کرنا، گویا کوئی جان بچانے تو اس وقت جب ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تب قرآن پڑھ لیتے ہیں. جب وہ ٹل گئی، مسئلہ حل ہو گیا، مشکل آسان ہو گئی، اب تم جانو ہم جانے، اپنا اپنا کام کریں. اب کون پڑھے گا اس کو؟ کوئی امتحان ہو، کوئی مسئلہ ہو، کچھ شادی نہیں ہوتی ہو، اس وقت وظیفہ کر لیں گے، اس کی کوئی آیت لے کر ہزاروں دفعہ پڑھ لیں گے، لیکن جب کام نکل گیا، مقصد پورا ہوگا، پھر اسے منہ موڑ لیا. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے، ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے اس رویے کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی اللہ نے تمہیں مزید مہلت دی، تمہیں پکڑا نہیں. یہ نہیں کیا کہ پھر تم نے جب وعدہ خلافی کی تو دنیا میں ہی سے اٹھا کے پہاڑ تمہارے سر پہ مارا. تمہیں مزید مہلت دی اللہ نے، اپنے فضل، رحمت، احسان تم پر کیا. اور البتہ تحقیق تم جانو گے کن کو؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، البتہ تم
جان لو الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی سبت ہفتہ کے دن. تو اس میں سارے بنی اسرائیل مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے صرف ایک خاص بستی کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے خاص علاقے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہفتے کے روز کیا کیا؟ زیادتی کی. کیا زیادتی تھی ان کی؟ انہیں چونکہ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن کام کرنے سے روکا گیا تھا، تو سمندر کے کنارے خاص بستی تھی جس کے لوگ اپنی آمدنی کے لیے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، یعنی اپنی گزر بسر کے لیے مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے. تو چونکہ انہیں ہفتے کے روز کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہیلا کیا، ایک چال چلی، اور چال ہیلا سازی کے ذریعے بظاہر ہفتے کو کام نہیں بھی کیا لیکن مقصد پورا کر لیا. مچھلیاں پکڑ بھی لیں، اور وہ کرتے کیا تھے کہ ہفتے سے پہلے ہی جمعہ کی شام کو جال لگا دیتے، ہفتے کے دن جال لگا رہتا، مچھلیاں خود ہی پھنستی رہتی اس میں، اور اتوار کی صبح کو جا کر سارا جال باہر نکال لیتے. اور اس طرح بظاہر وہ کیا کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن کوئی کام ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو کس سے تعبیر کیا؟ زیادتی سے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے زیادتی کی نا، تو اللہ تعالیٰ تم جانتے ہو ان لوگوں کو بہت اچھی طرح، تمہیں پتہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کیا کی؟ زیادتی کی. تو ہم نے ان سے کہا کونو ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین، ذلیل ہونے والا، یعنی ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، ان کو انسان سے بندر بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا تھا، اللہ نے ان کی شکل کو بدل دیا. پیچھے آپ نے ان کے بارے میں پڑھ چکے نا کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے، الفاظ کو بدل دیتے، نعمتوں کو بدلنے کا مطالبہ کرتے. تو پھر بالآخر ان پر کیا سزا آئی کہ اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی، انسان کی بجائے یہ بندر دکھائی دیتے تھے. تو سورۃ الاعراف میں آیت 164 تک میں یہ اس واقعے کی مزید تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی وضاحت کرتا ہے کہ کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے سورۃ اعراف کی آیات کا. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد رکھو وہ واقعہ، ان کو یاد ہے کہ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب دن اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ تو مچھلیاں تھی کہ اس دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی. یعنی کیا مشکل تھی کہ جس دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا اس دن مچھلیاں بھی اوپر زیادہ آتی تھیں اور آزمائش ہوگی. اب انہوں نے سوچا کہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کرے کہ جس سے ہم مچھلیاں بھی پکڑ لیں، جیسے ہماری زبان میں عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ سانپ بھی مار جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو بظاہر حکم کی خلاف ورزی بھی نظر نہ آئے اور مچھلیاں بھی آ جائیں. اب دیکھیے نا کہ کیسے چال بازی کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر وہی طریقہ کیا جو پہلے بتایا گیا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سمندر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے کہ جس دن زیادہ اوپر سمندر آئے گا اور زیادہ مچھلیاں آئیں گی تو پانی کی لہریں دور تک آئیں گی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب پانی کی لہریں آتی ہیں تو ساتھ ہی مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں، پانی واپس چلا جاتا ہے تو مچھلیاں گڑھے میں گر چکی ہوتی تھیں، اور پھر یہ لوگ اتوار کی صبح اٹھ کر پکڑ لیتے اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یعنی ہفتے کے دن جو ہے نا وہ زیادہ مچھلیاں آ جایا کرتی تھیں اور باقی دنوں میں اتنی نہیں آتی تھی. تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی نا. تو یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. یہ قرآن کا بیان ہے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخر کہا جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی بھلا بیٹھے، یعنی بالکل انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، جب انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا، اور جو برائی سے روکتے تھے ان کو کیا کیا؟
ان کو بچا لیا تھا، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانی پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جو ذلیل اور خوار۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قوم یہ کام کر رہی تھی تو اس وقت لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے، یعنی سارے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا کھلم کھلا اور علل اعلان نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا وہ جو انہیں پوری طرح روک رہا تھا، نہیں عن المنکر کر رہا تھا، اور تیسرا وہ جو یہ کہتا تھا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو، انہوں نے باز تو آنا نہیں تو انہیں مت روکو، کرنے دو جو کرتے ہیں۔ تو اب جب عذاب آیا نا تو سب ظالموں کو عذاب نے دھر لیا، سب بندر بن گئے، صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے کیا کیا تھا، جنہوں نے برائی کرنے سے روکا تھا، اور یہ روکنے والے نے پتہ تھا کہ لوگ نہیں باز آئیں گے، پھر بھی کیوں روکتے تھے؟ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کہ یا رب ہم نے تو ان کو روکا تھا، یہ نہیں باز آئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب کسی کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو حد الوسع اپنی زبان یا ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور اگر نہیں رکیں گے اور غلطی ہوتی رہی تو سب پکڑے جائیں گے، سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ اب یہ بندر بنانا کیا تھا، یعنی بندر جو بنائے گئے تو بنیادی طور پر تو ان کی شکلیں مسخ کی گئی تھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی عقل اور شعور تو انسانوں جیسی تھی، لیکن ان کی شکلیں بندر جیسی بن گئی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ انسان کے ہوش و حواس باقی ہوں، وہ اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی بھائی کو، اپنی ہی بیوی کو، اپنے ہی ماں باپ کو بندر بنا دیکھے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ اب دیکھیے نا کہ بندر کی شکل کو اگر آپ ذرا ذہن میں لائیں، پورے جسم پر بالوں کا اگنا، اور ہمارے چہروں پر ایک فالتو بال نظر آتا ہو تو ہمیں کتنی ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ناک کا چپٹا ہونا، آنکھوں کا چھوٹا چھوٹا ہونا، ہاتھوں کی شیپ کا بدل جانا، کہاں انسان سیدھا چلتا ہے اور کہاں بندر جو ہے وہ ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بگاڑ دی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس میں تبدیلی کرنا اور ہیلہ سازی کرنا، چال بازیاں کرنا، یہ دراصل اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دین کی واضح کام کو ہیلو بہانوں سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، قل هو اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک تہائی قرآن ہے۔ اب کئی لوگ قرآن پڑھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ کیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے جو سورۃ اخلاص میں ایک تہائی قرآن کے برابر بتایا گیا؟ تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ 3 دفعہ پھر پڑھنے سے قرآن پورا ہو جائے گا، اور کیا کرتے ہیں، ہیلے بہانے سازشیں کرتے ہیں کہ دین کے احکامات کو، اللہ کے حکم کو اپنی منمانی تفسیر کرنا اور اس کا منمانی مطلب نکالنا اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا، بظاہر مرضی دل کی ماننا اور اوپر سے شو کیا کرنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی قرآن پڑھے، بے شک وہ واقعات پچھلی قوموں کے ہوں، لیکن اس سے نصیحت ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ پکڑنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نافرمانی کرنے کے بدلے ان کو بندر بنا دیا۔ فجعلناها، پھر ہم نے اسے بنایا، نکالا، عبرت، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے، وما خلفہ، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، جو ان کے بعد قومیں آنے والی ہیں ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زمانے کے بندروں ہنزیروں کے بارے میں پوچھا کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں، یعنی ان کی نسل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی۔ پھر فرمایا کہ بندر اور ہنزیر دنیا میں پہلے سے موجود ہیں، اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو آج بندر پائے جاتا ہے یہ نہیں مسخ شدہ بندروں کی نسل ہے، تو مسخ شدہ لوگوں کی نسل آگے نہیں چلتی، وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ گویا موت سے پہلے ان کو ایک نمونہ عبرت بنانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری یعنی پیچھے آنے والی قوموں کے لیے اور اگلی قوموں کے لیے عبرت بنا دے، اور متقین کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتے وہی ایسے کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کوئی سبب نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی بھی دین میں شوشے بازی، ہیلہ سازی، حجت بازی اور اس کے اندر منمانی تفسیریں اور منمانے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ کسی چیز کو اس کے لیے کانٹیکسٹ سے ہٹائے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب مثالیں دیں تو کیا فرمایا، اسی کلام کے ساتھ، انہی مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آیات کو اصل معنی مفہوم سے نہیں لیا، خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔